السلام علیکم کلاس 8 بچے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم کیمیا کا تعارف۔ علم کیمیا یعنی کہ کیمسٹری اس کو ہم کہتے ہیں۔ کیمیا جو ہے کیمسٹری کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ علم کیمیا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر پیکر یعنی کہ جسم، وہ چیز جو جسم رکھتی ہے، جسامت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، پیکر محسوس کی ہیت، مطلب اس کی حالت کیسی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، لمبا ہے، موٹا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی فزیکل حالت کے بارے میں بات کریں تو اس کی ہیت، اس کی اصلیت، مطلب کہ وہ کیا چیز ہے، وہ ہے کیا چیز، اصلیت میں سے ریئلٹی اس کی کیا ہے، جاننے کی جستجو کر رہا ہے۔ جستجو مطلب کہ کوشش کر رہا ہے۔ اشیاء کی ماہیت اور حقیقت کو جاننا انسانی فطرت ہے۔ انسان کے اندر جو ہے وہ پیدائشی طور پر اس کی فطرت، اس کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، جستجو کرتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی اس کو وہ تلاش اس میں رہتے کہ اس میں دیکھو، اس میں کیا چیز ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو دیکھے، اس کے بارے میں تلاش کرے۔ انسان مختلف اشیاء یا ماحول سے متعلق معلومات اکٹھی کرتا ہے، انہیں ترتیب دے کر تجربے کرتا ہے، اور پھر تجزیے کی بنیاد پر، مطلب جو سے تجربے کیے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کوئی نتائج اخذ کرتا ہے، مطلب کوئی ایک پوائنٹ جو ہے اس کو کوئی ایک نتیجہ نکالتا ہے، اس کو کوئی ایک حل نکالتا ہے، یا کوئی اس کی وجہ نکالتا ہے کہ کس وجہ سے یہ چیز بنائی گئی ہے اور کیا استعمال ہے اس کا۔ ایسے عمل کو سائنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سائنس کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد ہے، چونکہ سائنسی علوم جو ہے وہ بے حد وسعت میں آ چکی ہے، مطلب جو وسعت مطلب بہت زیادہ بڑھ گئی۔ سائنس جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایجاد ہو چکی، اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ آ گیا، بہت زیادہ سائنس جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ماہرین نے انہیں مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا، ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیے، پارٹیشنز کر دی ہیں۔ ان شعبوں میں طبیعت کہا جاتا ہے، فزکس کو، حیاتیات یعنی کہ بایو، ارضیات جس کو جیولوجی کہا جاتا ہے، جس میں ہم زمین کے بارے میں جانتے ہیں کہ زمین میں کیا کچھ ہے، کیا نہیں ہے، جو اس کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیمیا یعنی کہ کیمسٹری، اور فلکیات یعنی کہ اس کو ہم ایسٹرولوجی کہتے ہیں، ستاروں کا علم جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے یہ اس کے اہم حصے ہیں۔ سائنسی علوم کو مختلف شعبوں میں تقسیم کرنے کا مقصد اس کی تحقیق، مطلب اس میں ہم جب تجربات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اور جستجو مطلب جو کوشش کی جا رہی ہے اس میدان میں مزید ترقی حاصل کرنا ہے۔ علم کیمیا ایسا سائنسی علم ہے جس میں اشیاء یعنی کہ چیزوں کی ماہیت، ان کی مطلب ان کی شکل، ان کے عمل کس چیز میں ہوتا ہے، ترکیب مطلب اس میں کون سی چیزوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں، ان کی خصوصیات اور کیمیائی تعامل، مطلب ان میں کیا ری ایکشنز ہو رہے ہیں، کچھ کیا چینجز آ رہے ہیں، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، تغیر کیا ہو رہا ہے ان میں۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں دوسری اشیاء سے ملنے کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مطلب ایک چیز کو جب دوسری چیز سے ملاتے ہیں تو کیا کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یا ان میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیمیکل ری ایکشنز وغیرہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں سب ہمیں کیمسٹری میں بتایا جاتا ہے۔ نیز اس میں کیمیائی ملاپ سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد اس سے نتائج اخذ کیا جاتا ہے، مطلب کوئی نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے، جب ہم نے ان دو چیزوں کو ملایا تو اس سے کیا ری ایکشنز ہوئے، کیا چیز ہمیں حاصل ہوئی، کیا چیز پہلے کیا تھا وہ کیا بن گیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف ہے، یہ وہ علم ہے جس نے مختلف عناصر کو کیمیائی طریقہ کار سے ملا کر نئے مرکبات بنائے جاتے ہیں، بہت سے کیمیکلز کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور پھر نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ابتدائی زمانے میں کیمیا کے تجربات کے لیے مناسب سہولتیں میسر نہیں تھیں، مطلب اس وقت جو ہے شروع میں تو کیمیکلز وغیرہ کی یا تجربات کرنے کے لیے پراپر لیبارٹری وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، ان کو سہولتیں نہیں ملتی تھی، تاہم مسلمان کیمیاءدانوں نے اس علم میں وہ خدمات سر انجام دی ہیں جن کی وجہ سے اس علم کو موجودہ کامیابی اور ترقی حاصل ہوئی، مطلب ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے ہی کیمسٹری میں زیادہ کام کیا تھا، اس وجہ سے ہی ہمیں آج کیمسٹری میں یہاں تک پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، عربوں نے اس علم میں یونانیوں سے بہت کم استفادہ کیا، مطلب کہ جو عرب کے سائنسدانوں تھے انہوں نے یونانی سائنسدانوں سے بہت کم فائدہ حاصل کیا ہے، انہوں نے زیادہ تر اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے وہ نئے مرکبات متعارف کروائے جن سے یونانی ناواقف تھے، مطلب مسلمان سائنسدان تھے، انہوں نے ایسے مرکبات تیار کیے تھے، ایسے کیمیکلز بنائے تھے جن کے بارے میں یونانی جو تھے وہ اس بارے میں ان کو معلومات حاصل نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ان مرکبات میں
گندک یہ دھات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گندک کا تیزاب اور شورے کا تیزاب، شورا مطلب کہ ایک وائٹ کلر کا ایک مرکب ہوتا ہے، ایک ایسا کیمیکل ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے، جو پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو شورے کا تیزاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ گندک کا تیزاب اور شورے کا تیزاب وغیرہ جو تھا یہ ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ سب سے پہلے علم کیمیا کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب انسان نے آگ جلانا سیکھا تھا۔ جب انسان نے پہلی بار آگ جلانے کا طریقہ سیکھا تھا تو تب بھی انہوں نے یہ کیمسٹری کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا تھا، اس وقت اسٹارٹنگ ہو گئی تھی۔ جلنے کے عمل کو دریافت کرنا ہی علم کیمیا کی بنیاد بنا، مطلب جب جلنے کا عمل انہوں نے شروع کیا کہ جلنے کا عمل کیسے اسٹارٹ ہوتا ہے، تب سے ہی علم کیمیا جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ قدیم یونانی فلاسفرز جو ہیں انہوں نے آگ، ہوا، مٹی اور پانی کو علیحدہ نہ صرف تصور کیا، مطلب انہوں نے کنسیڈر کیا کہ یہ سب چیزیں الگ ہیں، آگ الگ ہے، ہوا الگ ہے، مٹی الگ ہے اور پانی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ 5000 سال پہلے ہمارے ہاں کی گندھارا تہذیب کے آثار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بھی نہ صرف دھات کاری مطلب دھات بنانے کے عمل سے واقف تھی، بلکہ رنگ سازی، ان کو کلر بنانا بھی آتا تھا، اور کاغذ سازی مطلب کہ کاغذ بنانے کے عمل سے بھی واقف تھے۔ ان کو جو گندھارا آرٹ کی جو تہذیب ہے، گندھارا کی تہذیب، اس میں سے ہمیں جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس زمانے کے لوگ تھے ان کو دھات بنانے کا طریقہ بھی آتا تھا، بہت سی دھاتوں کو انہوں نے جو ہے ڈسکور کر لیا تھا، اور دھات بنانے کا طریقہ بھی آتا تھا، رنگ بنانے کا اور کاغذ بنانے کا طریقہ بھی ان کو آتا تھا۔ اسلامی تعلیمات دوسرے علوم کی طرح علم کیمیا کو فروغ کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ قرآن تعلیمات انسان کو بار بار کائنات میں موجود مظاہر فطرت اور حیاتیاتی اصولوں کو سمجھنے پر زور دیتی ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو شعوری طور پر سمجھا جا سکے۔ مطلب قرآن مجید جو ہے اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے تمام علوم جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے دے دیے، پہنچا دی ہم تک۔ جو ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھ کے ہی اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا قرآن مجید میں ہمیں پرووائڈ کر دیا تھا، ہمیں مہیا کر دیا تھا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، اس دنیا میں بنے ہوئی چیزوں کو دیکھیں، ان کے بارے میں سوچیں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے رہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں نے علمی عروج حاصل کیا، مطلب جب مسلمانوں کو جو تھا سائنس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا، تو بہت زیادہ وہ ان کی ترقی ہو رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ایسے ایسے کارنامے کیے، سر انجام دیے کہ اس کی بنیاد پر ہی یورپی سائنسدانوں نے ان کے علوم میں ترقی کی ہے۔ مطلب جو برٹش تھے اور یورپی سائنسدان تھے، غیر مسلم سائنسدان تھے، انہوں نے مسلمانوں کی تحقیقات پر تجربات کر کے ہی انہوں نے اس فیلڈ میں آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ہے تعارف، ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کیمیا کسے کہتے ہیں، بنتا کیسے ہے، کہ کیمیا سائنس کی ایک برانچ ہے، اس میں ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں، کس وجہ سے اس میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ اور سب کچھ جو ہے وہ مطلب کیمیا ہوتا کیا ہے، کیمسٹری ہوتی کیا ہے، اس میں ہم کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا ترقی حاصل کی ہے، کیسے ہمارے مسلم سائنسدانوں نے اس پہ ترقی کی اور کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔